اور اخیر میں آپ سب یہ جان لیں کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو اس کے کیا فائدے ہیں. تو فائدہ تو سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ہو جائے گا. یہی بہت بڑی بات ہے. پھر یہ کہ اجر و ثواب ملے گا, نیکیاں ملیں گی, رائٹ. اور کچھ اسپیشل حدیث بھی ہے فائدے سے متعلق, میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ, کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے. تو کیا حسن سلوک کرنا, پڑوسی کا حق کو ادا کرنا, یہ ایمان سے جڑی بات ہے نا. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم جارہ, اسے چاہیے کہ وہ پڑوسی کا ادب احترام کرے, ان کی عزت کرے, دل سے احترام کرے, زبان سے بھی, دل سے بھی, اور اپنے حرکات اور سکنات سے بھی, کہ پڑوسی کو عزت دے, احترام دے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ امانت کو ادا کرے, اور جب بھی بات کریں کسی سے تو سچی بات کریں, یعنی جھوٹ نہ بولیں, اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں. پتہ چلا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اگر کریں گے تو اللہ اس کے رسول ہم سے محبت کریں. سبحان اللہ. اور فائدہ سنیے, ایک اور حدیث ہے مسند امام احمد کے اندر, یہ بھی ایک حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے, مسند امام احمد. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں, وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان صلہ رحمی کرے گا, رشتہ داری کو جوڑ کے رکھے گا, اور اس کا اخلاق اچھا ہوگا, اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے گا, پڑوسی کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہوگا, اچھا برتاؤ کرتا ہوگا پڑوسی کے ساتھ, پڑوسی کے حقوق کو ادا کرتا ہوگا, یعمرن الدیار ویزدن فی الاعمار, تو ایسا کرنے کی وجہ سے اس کے گھر میں برکت ہوگی اور اس کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا, اس کی عمر کو بڑھا دے گا. سبحان اللہ. گویا پڑوسی کے کا حقوق ادا اگر کیا جائے اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ہم اچھے سے مل جل کے پڑوسی سے اگر رہیں, تو اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں برکت ڈالے گا. گھر چھوٹا ہے بڑا ہو جائے گا, ایک ہے تو دو ہو جائے گا, یا کھانے پینے برکت اللہ ڈال دے گا, سکون دے گا, امن و امان دے گا, اور پلس عمر میں اضافہ ہو جائے گا. ہماری جو ایج ہے, عمر, وہ بڑھ جائے گی. تو جو بھی انسان چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے تو چاہیے وہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے, اچھا معاملہ کرے. جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکت ہو, خیر و برکت ہو, اسے چاہیے کہ وہ پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے پاس آتے تھے اور پڑوسی کے بارے میں اتنا حقوق بیان کرتے, اتنی باتیں بیان کرتے تھے کہ مجھے لگا کہ ایسا تو نہیں کہ پڑوسی کا حق وراثت میں بھی ڈال دیا جائے. یعنی جیسے میراث میں, ترکہ میں بیٹا بیٹی کو ملتا ہے نا, ترکہ میراث, شوہر کو, بیوی کو, ماں کو, باپ کو, بیٹا بیٹی کو, تو ایسا نہ ہو کہ, یا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے کہ پڑوسی کو بھی حق دے دیا جائے وراثت کے اندر. ایسا اللہ کے رسول کو لگا. کیوں؟ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ آتے تھے اور پڑوسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ بیان کر کے آتے تھے, لیکن پڑوسی کا حق وراثت میں نہیں ہے, لیکن ایک بات کو سمجھایا جا رہا ہے. اتنے حقوق ہیں سبحان اللہ کہ ایسا لگتا ہے یا ایسا لگنے لگا کہ شاید ترکہ میں بھی حصہ نہ ڈال دیا جائے پڑوسی کا. اتنے زیادہ حقوق ہیں اسلام کے اندر پڑوسی کے. تو اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کے ظلم و زیادتی کرنے سے اللہ ہم سب کو بچائے. اور آخر ایک پوائنٹ یہ بھی ہے, کسی نے پوچھا بھی تھا کہ اگر پڑوسی غیر مسلم ہو تو کیا کریں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر غیر مسلم اگر پڑوسی تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اچھا برتاؤ کرنا. یہ ہے کہ دلی محبت تو مسلمان سے کرنی, بس غیر مسلم سے دلی محبت نہیں ہوگی, دوستی نہیں ہوگی, لیکن اچھا معاملہ کرنا, اچھے سے پیش آنا, اگرچہ وہ یہودی ہو, کرسچن ہو, ہندو, کوئی بھی ہو. اگر پڑوسی غیر مسلم بھی ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے, اچھا معاملہ کرنا ہے, ان کو بھی ہدیہ تحفہ گفٹ دینا ہے, اور کبھی بھی کافر پر بھی ظلم زیادتی نہیں کرنی ہے.
تو پڑوسی اگر کافر بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں گوشت بنا، بکرا ذبح ہوا، تو بار بار گھر والوں سے پوچھ رہے تھے کہ میرا جو پڑوسی ہے یہودی، اس کو کھانا بھجوا دیا، پڑوسی اس کے یہاں گوشت بھجوا دیا، کئی بار پوچھے کنفرم کرنے کے لیے بھجوایا کہ نہیں بھجوایا، اور پڑوسی کون تھا؟ یہودی۔ سبحان اللہ، اتنی فکر ہونی چاہیے پڑوسی کے لیے، کھانا بھجوایا کہ نہیں، سامان کچھ بھجوایا کہ نہیں، کتنا اچھا معاملہ ہمارا ان کے ساتھ ہے یا نہیں۔ اس تعلق سے گھر کے جو ذمہ دار ہیں ان کو فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو پڑوسی کے جو معاملات ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔